الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے ایمان والوں، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ کے سب کے معلومات میں ہے کہ رمضان انشاءاللہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے، اور اسی نسبت سے میں نے ڈاکٹر شہزاد بصرہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم سحر اور افطار کے اندر بہت زیادہ اپنی صحت کے بارے میں یعنی لا علمی کی وجہ سے ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور رمضان کا جو بہت سارے فوائد ہیں ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یعنی سحر اور افطار کے بارے میں جو بھی ایک ہیلدی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو میں اپنی ان کی جو انفارمیشن ہے اور جو ان کے اتنے تجربات ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ سحر، افطاری ہیبٹس اینڈ ہیلدی آپشنس۔ جو ڈاکٹر شہزاد بصرہ کی پچھلی پریزنٹیشن نہیں سن سکے ان کے لیے ان کا مختصر سا میں تعارف بیان کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر شہزاد بصرہ جو ہیں یہ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ایگرونومی فیصل آباد یونیورسٹی کے اندر۔ اس کے علاوہ یہ ایڈیٹر ہے انٹرنیشنل جرنل آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی، پھر یہ انچارج ہیں آفس بکس آف اینڈ میگزینز۔ اس کے علاوہ ان کا جو سب سے اہم رول ہے پاکستان کے اندر، جو ان کی پہچان کی وجہ بنتی ہے، اور جس کے نام ان کے نام کے ساتھ جو دوسری چیز سامنے آتی ہے وہ مورنگا ہے، اس کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا۔ اس کے علاوہ اور سپر فوڈز جس میں کینوا، چائے، بکویڈ، اس کا ان کا بہت اہم رول ہے، اور یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پہچان ہے۔ میرا جب ان سے پہلی دفعہ تعارف ہوا تھا فیصل آباد میں، تو ان کے جو دوست تھے جنہوں نے تعارف کرایا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے مورنگا کو اس پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا ہے۔ تو پچھلی دفعہ کے ٹاپک جو تھے اس میں ایک مورنگا کا انہوں نے بیان کیا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ سم مسٹیکس ان ہیلدی لائف، اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن دی تھی جو کہ سب آن لائن موجود ہیں، فیس بک پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی فردر ڈیلے کے ڈاکٹر شہزاد بصرہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم وعلیکم ڈاکٹر ضیاء بھائی، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہ تیسری دفعہ موقع دیا، اور میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے فورم کے اوپر کہ مجھ سے ایک بے مایا، کم مایا اور بڑا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ بندے کو سنا جائے۔ لیکن یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت کچھ لرن کر رہا ہوں۔ تو آج بڑا اہم موضوع ہے، اور رمضان کے لحاظ سے تو میں سٹارٹ کروں گا سید سمیر جعفری کی ایک نظم سے۔ یہ تھوڑا ظاہر ہے طنز و مزاح میرا ایک پیشن بھی ہے، شوق بھی ہے، تھوڑا بہت میں لکھتا بھی ہوں اور سنتا سناتا بھی ہوں۔ تو بہت بڑے شاعر تھے سید ضمیر جعفری، جو ہمارے جو ایج کے لوگ ہیں وہ تو بخوبی اس نام سے واقف ہے، نوجوان نسل شاید تھوڑی کم ہو۔ تو ان کی ایک رمضان کے ریفرنس سے ایک نظم تھی کہ مجھ سے مت کر کچھ گفتار میں روزے سے ہوں، مجھ سے مت کر یار کچھ گفتار میں روزے سے ہوں، ہو نہ جائے تجھ سے بھی تکرار میں روزے سے ہوں، ہر ایک شے سے کرب کا اظہار میں روزے سے ہوں، دو کسی اخبار کو یہ تار میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈلواؤ موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں، میں ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، یہ دفتروں میں جو اسپیشلی کام کرتے ہیں، میں نے ہر فائل کی دمچی پہ یہ مصرع لکھ دیا، کام ہو نہیں سکتا سرکار میں روزے سے ہوں، اے میری بیوی میرے راستے سے کچھ کترا کے چل، اے میری بیوی میرے راستے سے کچھ کترا کے چل، اے میرے بچوں ذرا ہوشیار میں روزے سے ہوں، اور شام کو بہر زیارت تو آ سکتا ہوں مگر، شام کو بہر زیارت آ تو سکتا ہوں مگر، نوٹ کر لے دوست رشتہ دار میں روزے سے ہوں، تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل،
تو یہ کہتا ہے لہن تر ہو کوئی تازہ غزل، میں یہ کہتا ہوں کہ برخوردار میں روزے سے ہوں. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا. تو اب آتے ہیں جی اپنی باقاعدہ پریزنٹیشن کی طرف. اصل میں بات یہ پچھلے رمضان کی بات ہے. میرے اپنے فارم کے اوپر کچھ دوستوں کے ساتھ ہم نے سوری کوئی دوستوں کے ساتھ ہم نے اپنے فارم کے اوپر وہ دیہاتی ماحول میں ہم نے واک کی اور پھر افطاری کی. تو ایک تو یہ کنسیپٹ ہوگا کہ رمضان میں کیا واک کم کر سکتے ہیں یا رمضان میں بالکل بھی ریسٹ ہی کرتے ہیں کہ مجھ سے چل ذرا کترا کے کہ میں روزے سے ہوں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا یا ایک نارمل لائف گزارنی ہے. اور اس میں سے بہت ساری فوڈ جو ہے نا وہ ہم بڑی عجیب و غریب قسم کی کھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت ہی جو مجھے ایک یاد آتا ہے کہ سید علا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں رمضان کیا ایک لب لباب آپ کے سامنے بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو وہ 3 چیزوں کو وہ کہتے تھے کہ اوائڈ کریں. 3 چیزیں ان کی لائف میں تھیں. رمضان میں 3 چیزوں کے اوپر وہ زور دیتے تھے: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا. تو یہ میرا خیال ایک بڑا خوبصورت ان کا میسج تھا. اور شاید اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم ان تینوں کے بالکل الٹ چلتے ہیں. ہم کھانے کے اپنا وہ ایک مقابلہ چلتا ہے کہ جس میں ہم اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کتنا ٹھونس سکتا ہے. تو یہ اس میں میجارٹی جو ہے نا وہ اسی میں رہتی ہے کہ کہیں کو کمی نہ رہ جائے ٹھونسنے میں. دوسرے نمبر پہ سونے کے بھی ہم اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتے ہیں رمضان میں. اور جب جب موقع ملے تو ہم بولتے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس میں غیبت اور چغلی کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس کا پھر نتائج پہ ہم بھگتتے ہیں. کچھ نتائج تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں جا کے حساب ہوگا. اللہ نے جب کہا تھا کہ یہ خصوصاً میرے لیے ہے اور میں نے اس کا حساب ڈائریکٹ دینا ہے، تو جب اس کے احکامات کا مکمل طور پہ ہم فالو نہیں کرتے تو اس کا تو وہ حساب اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ملے گا. لیکن دنیا میں ہم جو کچھ بھگتتے ہیں پھر تو وہ ایک عجیب و غریب ہے. یہ میں پچھلے دنوں کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ رمضان میں بد ہضمی، بلوٹنگ، گیس، انڈائجیشن، ہارٹ برن تو ہوتا ہی ہے. یہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہی ہے. ایون رمضان کے بعد لوگوں میں ڈائبٹیز ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں، کارڈیو واسکولر کولیسٹرول زیادہ ہونے کے بلکہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ایک حیرت انگیز چیز کہ لوگوں کے اکثر کے وزن بڑھ جاتے ہیں کم ہونے کی بجائے. تو ایک 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 دنیا اب انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جا رہی ہے کہ اگر آپ نے صحت بہتر کرنی ہے اور اپنی پوری باڈی کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیلائز جو باڈی کی طرف لے کے جانا ہے تو رمضان تو اللہ تعالیٰ نے دیا. ہم اس کے فوائد لینے کی بجائے ہم نقصان کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو ایک پہلی تو یہ بات کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ رمضان میں بالکل ٹھیک چاہ رہے ہو تو شاید آج کی پریزنٹیشن ان کے لیے نہیں ہے. چلے میرے ساتھ وہ مجھے کم از کم انڈورس تو کریں گے. لیکن وہ لوگ جو بہت ساری کمپلینٹس کر رہے ہیں یا کوئی مسٹیکس کر رہے ہیں، وہ مسٹیکس کیا ہیں میں ان کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اب میرے ساتھ رہیے گا. ہم ذرا ہلکے پھلکے انداز میں انٹریکٹیو انداز میں ہی بات کریں گے کہ بہت ہائی فائی سائنس کی آج بات نہیں ہے. فیئر سب سے بڑی بات کہ رمضان میں ہمارے اوپر ایک فیئر طاری ہو جاتا ہے، ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. خوف و ہراس میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ فیئر کیا چیز ہے؟ وہ کس چیز کا فیئر ہے کہ جو ہمیں بالکل ایک عجیب و غریب ہی سچویشن میں لے جاتا ہے؟ وہ فیئر ہے کیا؟ لے جی وہ فیئر یہ ہے کہ ہم نے پورا دن روزہ رکھنا ہے، ہول ڈے فاسٹنگ. تو اتنا لمبا دن ہے تو پتہ نہیں یہ دن جو ہے نا وہ کوئی 70 یا 80 یا 90 گھنٹے کا دن ہے. تو ہم نے ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے جو ہم نے کھائے پیے بغیر گزار دینا ہے. مجھے یہاں سے یاد آتا ہے
کہ ایک دفعہ چھوٹا بھائی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم ہاسپٹل میں تھے، تو ہاسپٹل میں کیا ہوا کہ وہاں ایک خاتون تھی، خاصی موٹی تازی خاتون، اس کی صبح سرجری تھی، تو وہ اس کے بیڈ کے اوپر کھانوں کا ایسے ہی انبار لگا ہوا تھا کہ جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں سحری یا افطاری کی جاتی ہے، تو وہ اس نے اتنا ڈٹ کے کھایا کہ دیکھنے والے حیران تھے. اس کو پوچھا کہ تم اتنا کیوں کھا رہی ہو؟ تو اس نے کہا میری 11 بجے روٹی بند ہو جڑی. کہ میں اس کو ڈاکٹر سے کہا کہ 11 بجے کے بعد تمہیں کچھ نہیں کھانا، تاکہ صبح تمہیں انیستھیزیا دینا ہے کہ کچھ تم وومٹ نہ کر دو. تو اس نے یہ کہا جی رات 11 بجے کے بعد میری روٹی بند ہے، تو میں 11 بجے تک نا اس کی تباہی لا دینی ہے کھانے والی. تو اس نے جناب وہ 3-4 دن والا کھانا جو ہے نا وہ اس نے 11 بجے تک الحمدللہ اس نے نا کھا لیا. ایکسکیوز می. ہیڈ فون ذرا میں چینج کر لوں، اس میں تھوڑا سا یس یہ ٹکے گا. اچھا اب یہی ایک فیئر طاری ہوتا ہے کہ ہم نے پورا دن بھوکے رہنا ہے، تو پورا دن بھوکے رہنا ہے تو شاید میں ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جاؤں، میرا پانی جسم میں ختم نہ ہو جائے، میرے کڈنیز کے اوپر افیکٹ نہ ہو جائے، اور میں تو ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد پانی پیتا ہوں یا پیتی ہوں، تو یہ لمبا عرصہ میں کیسے گزروں، لہٰذا بہت زیادہ مجھے پینا چاہیے. پھر یہ کہ پورا دن میں کیسے گزارنا ہے، اسٹارویشن نہ ہو جائے، بھوک سے نہ میں مر جاؤں، تو اس لیے مجھے کھانا بھی بہت زیادہ چاہیے. ایک تو یہ فیئر ہے ذہن میں اوپر نا. تو اللہ کے بندو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہے، کوئی 4 یا 5 دن کا روزہ نہیں ہے. یہ صرف 15 سے 16 گھنٹے. آج کل وہ سردیوں میں تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، تو آج کل یہ صرف اتنے گھنٹے ہیں. کسی جگہ 17-18 گھنٹے کا بھی ہوگا، اس کے بعد بھائی دوبارہ کھانا ملے گا اور آپ کے پاس اچھے خاصے آرز ہوں گے دوبارہ کھانے کے لیے. تو سب سے پہلے تو ذہن میں یہ فیئر ہے کہ بھائی ہم نے ایک پورا دن گزارنا ہے، اور وہی فیئر جو ہے نا وہ آپ کو نہ خوف میں اور اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ شاید آپ کو بہت زیادہ کھانا چاہیے. تو جب تک یہ فیئر ختم نہیں ہونا ہم نے نارمل فوڈ کے اوپر نہیں آنا. تو پہلے یہ فیئر نکالنا پڑے گا. اچھا جی، کچھ فیئر تو جسٹیفائیڈ ہے. لائک اگر آپ کہیں ڈیزرٹ میں، پہاڑوں پہ، جنگلات میں آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے، آپ کی اس طرح کا آپ کا لائف سٹائل ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے، پھر تو جسٹیفائیڈ ہے. پھر تو آپ کے لیے زیادہ پانی پینا اور کھانا پینا شاید جسٹیفائیڈ ہے. دوسرا ہے کہ اگر آپ کا ورک پلیس ایسا ہے کہ بھائی آپ کھیتوں میں کام کرتے ہو، آپ نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، آپ مزدوری والا کام کرتے ہو، آپ بہت زیادہ سخت کام کرتے ہو، آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہاں آپ سے روزہ نبھانا، روزہ چلانا، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کم پانی پیا ہوگا تو شاید وہ نبھے گا نہیں، پھر تو وہ ٹھیک ہے، وہ جسٹیفائیڈ ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو سارا دن لائک ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، کوئی سائیکل چلانا پڑتا ہے بہت زیادہ، ایئر کنڈیشن گاڑی کی بات نہیں ہے. تو وہ ایک مجھے اس کا یاد آتا ہے کرنل محمد خان کا. وہ کہتے ہیں پرانے زمانے میں تو شاید سلطان باہو نے، حضرت سلطان باہو نے کہا تھا کہ شالا کوئی نہ مسافر تھی وے تے ککھ جنا تھی بھارے ہو. کہ کوئی مسافر نہ ہو. مسافر سے مراد یہی تھا کہ وہ پیدل چل رہا ہے، گھنٹوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے پیدل چلنا ہے. تے ککھ جنا تھی بھارے ہو، کہ ایک ایک جو تنکا ہے وہ ان لوگوں کے لیے وزنی ہے، ان کی مختصر لائف ہے. لیکن کرنل محمد خان کہتے ہیں آج کل کیا لفظ، آج کل کیا ایئر کنڈیشن گاڑیاں، ایئر کنڈیشن بسیں، ایئر کنڈیشن ہر چیز. تو آج کل کیا ہے کہ شالا ہر کوئی مسافر تھی وے تے لیندے پھرن ہلارے ہو. کہ آج کل تو بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ بھائی سب اللہ موقع دے ٹریولنگ کا. تو جو کرتا ہے وہ تو جھولے لیے پھرتے ہیں، وہ موجیں ہیں ان کی. تو ایک تو اگر آپ اس طرح کی ٹریولنگ کرتے ہیں تو وہ نہیں.
तो आप ओपन, कोई एयर कंडीशन नहीं, कुछ नहीं, छांव भी नहीं मिलनी, आपने खेतों में काम करना है, फिर आपका फियर किसी हद तक मेरा ख्याल जस्टिफाइड है। आपकी वर्क प्लेस ऐसा है, आप कोई छोटी मोटी, आप छोटा मोटा आपका कारोबार है कि धूप में आपने घंटों खड़े होना है, आपने कोई ठेला लगाना है, कोई काम ऐसा है, कोई आप डिलीवरी का काम करते हो, कोई आप एक स्पेस जगह से दूसरी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ता है, जस्टिफाइड है कि आपको थोड़ा पानी अगर ज़्यादा पीते हो फिर तो जस्टिफाइड है। हाँ, तो ये सारे इस किस्म के जो लोग हैं ना, इनका तो फियर बनता है कि भाई आप एक रोज़ा कैसा रख रहे हो। अच्छा, अब फॉल्स फियर्स हैं। फॉल्स फियर्स, होल डे, अब आमतौर पे क्या है कि आप सारा दिन एयर कंडीशन रूम में मोबाइल के ऊपर फिल्में देखने में बिता देते हो, सारा दिन सोते हो, बस उठे, ज़्यादा नमाज पढ़ ली, वो भी अगर दिल किया, और उसके बाद सारा दिन लैपटॉप पे, टीवी पे, मोबाइल के ऊपर आप एक ठंडे ठार कमरे में बैठे रहते हो, और फिर भी आप इस तरह खा रहे हो कि जैसे सारा दिन आपने खेतों में काम करना है। तो इन लोगों के लिए तो क्या ये जस्टिफाइड है कि वो इस तरह की फूड खाएं सुबह? आप ऑफिस में जाते हो, वहां भी आप किसी से काम नहीं करते, वहां एयर एसी लगा के फाइलें इधर पड़ी हुई हैं, काम उधर है, और आप हर किसी से अवॉइड कर रहे हो कि नहीं भाई रमजान चो एफिशिएंसी नहीं रहती जी, वो काम नहीं रहता जी, रमजान के बाद करेंगे। आप किसी ऐसी जगह पे, आपका वर्क प्लेस ही ऐसा है जहां फुल्ली कंट्रोल टेम्परेचर है, आप फील ही नहीं होता आपको कि आप कई बार धूप भी है, कुछ भी है, दिन भी कैसे गुजरना है, और फिर भी आप इस तरह आप ओवर ईटिंग करो। आपका नाइस ऑफिस है। तो ये फॉल्स फियर्स हैं हमारे, ये कि रमजान में ऐसी कंडीशन में अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना फैसिलिटेट किया है, तो उसके बाद तो अगर आप एक बहुत रूटीन से भी जितना नाश्ता करते हो उससे भी हल्का अगर आप नाश्ता करोगे सहरी में, तो फिर भी सारा दिन आपको कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आप उससे बहुत सारे फवायद बेहतर ले सकोगे। अब सहरी में फिर आप करना क्या है कि आपने इतना ज्यादा खा लेते हो कि वहां मुकाबला चल रहा है, बल्कि आपको ठौंसने का मुकाबला मैं कहता हूं कि वो आप करते हो, कि अब इतना, उसका नतीजा क्या निकलता है कि रूटीन में आप एक पराठा या एक स्लाइस या एक रोटी खाते हो, तो सहरी में आप उससे कहीं गुना ज्यादा खाते हो, उससे रूटीन से ज्यादा खाते हो। तो आपकी एक मैदे की एक लिमिट है उस, अच्छा एक जेन में रखें, दुनिया की बेस्ट फूड भी एक लिमिट में है। दुनिया की बेस्ट फूड आपके जेहन में कौन सी आती है? दूध आता है, उसके बाद शहद आता है। चलो ये दो हम बात करते हैं कि दुनिया की बेहतरीन जो अल्लाह ताला ने खुराक बनाई है वो दूध और शहद है। तो अगर आपको रूटीन में आप कितना दूध पी सकते हो? एक गिलास। अगर आपको कहा जाए कि आप एक बाल्टी दूध आप पी लो, अब बेस्ट फूड है, दुनिया की बेस्ट फूड है, उससे अच्छी फूड शायद कोई भी नहीं, तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे, आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाओगे, आपका ये बुरा हाल हो जाएगा। शहद आप एक चम्मच से ज्यादा खा नहीं सकते, तो अगर आपको प्याली भर के शहद दे दिया जाए कि भाई ये खा जाओ, तो वो आपके जिस्म के अंदर इतना मीठा चला जाएगा और आपके दांतों में घुस जाएगा और आपका मैदे का इतनी इंडाइजेशन कर देगा कि आपके लिए वो बीमारी बन जाएगा। तो ओवर ईटिंग बजाय खुद बहुत बड़ी बीमारी है। आपके एक मैदे की कैपेसिटी है कि आप एक छोटी सी डिस्क साइज या एक नॉर्मल साइज की रोटी खाने के आदी हो, उससे आप दुगनी या तिगनी गुना एक रोटी या एक पराठा या कई गुना ज्यादा उसमें आप खा लेते हो, तो भाई आपका मैदा तो वही है। तो उसके नतीजे में क्या निकलेगा? उसके नतीजे में ये होगा इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग और हार्ट बर्न, होल डे डिस्टर्ब होगा, पूरा दिन आपका आवाजार गुजरेगा। तो जो उसमें अल्लाह ताला ने आपको एक इतना खूबसूरत महीना दिया, इतना खूबसूरत दिन दिया है कि उसमें आप काम भी करो, उसमें आप सुकून से मज़े से नमाजें भी पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, आप कोई बेहतर नेकी की काम करने की कोशिश करो, आप अच्छा वक्त गुजारने की बजाय आप सारा दिन पेट लेके बैठे रहो, तो वो आपने क्या 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 लिया, आपने क्या मिला क्या?
اور اگلے دن پھر آپ وہی حرکت پھر کر دیتے ہو، سیم حرکت پھر اگلے دن وہی کر دیتے ہو. اچھا اسی طرح افطار میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ انتہائی جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو بوفے ڈنر والا کنسپٹ ہے نا، یہ بہت ظالمانہ کنسپٹ ہے. بوفے ڈنر 20+ افطار ڈنرز، 40+ افطار ڈنرز، 50+ ڈشز ان افطار ڈنرز. بوفے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانوروں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں جب وہ ان کو اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے نا، کہ ان کے وہ چارے کے اوپر، اسے کہتے ہیں ایٹ لب، کہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں. وہ کہتے ہیں جانور کو کتنا چارہ دینا ہے، وہ کہتے ہیں جی ان کی کھرلیوں میں چارہ ڈال دیں، جانور جتنا بھی کھا لیں، ایٹ لب ہے، ان کی مرضی ہے. تو بوفے بھی وہ ہوتا ہے کہ جیسے جانوروں کو آپ نے ڈال دیا ہے نا کہ وہ اپنی بھوک کے مطابق کھا لیں. جانور تو بھوک کے مطابق کھا کے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اس سے بھی زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوفے جو ہے نا، اوپن جو کھانا رکھا ہوا ہے پلیٹ میں ڈال کے یا ڈونگوں میں آپ کے ٹیبل کے اوپر رکھ کے، اس میں پھر آپ لمٹ میں ہو. جب اوپن ڈال لیا جاتا ہے کہ آپ نے اوپن کھانا جتنا مرضی لینا ہے اور نمبر آف ڈشز بہت زیادہ ہے، دراصل وہ انسان کے اندر جو لالچ اور ندیدہ پن ہے نا، اس کو باہر لے آتا ہے. اچھے خاصے معزز لوگ بھی ندیدے ہو جاتے ہیں، لالچی ہو جاتے ہیں، اور وہ صدیوں کے بھوکوں کی طرح پھر حرکت شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک بڑی ظالمانہ قسم کی چیز ہے وہاں سے آپ کو روکنا. ایک تو یہ جو افطار ڈنر والا کنسپٹ ہے نا، بوفے ڈنر والا کنسپٹ ہے نا، یہ بہت ظالمانہ کنسپٹ ہے. اور شکر ہے چلو کووڈ کی وجہ سے ہی اس میں بند ہے، لیکن ایک ڈشوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور ہوتا یہ کہ افطار ڈنر کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تم نے وہ فلاں ڈش چکھی ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا یار اس کی تو باری نہیں آئی. اتنی حسرت سے اس کا منہ دیکھنا والا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تو میری باری نہیں ہے، میں کھا نہیں سکا. اس کا دل کرتا ہے میں دوبارہ جاؤں، لیکن وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا ہوتا ہے. وہ اس کو جلانے کے لیے کہتا ہے تم نے فلاں فلاں کھائی؟ وہ کہتا ہے ہاں یار میں گیا تھا لیکن میرا پیٹ بھر گیا تھا، یا وہ اس ٹائم مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ نہیں صورتحال ہے کہ اتنی ڈشیں ہوتی ہیں کہ ساری ڈشیں آپ چکھ نہیں سکتے. اب وہ جب نمبر آف ڈشز اتنی زیادہ ہوں گی تو پھر اس میں وہ بربادی ہے. جب اتنا کھا لیں گے، آپ کی پھر نمازیں بھی گئیں، اور آپ کی ایون عشاء کی نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی، سب کچھ گیا. اچھا ڈرنکس، او مائی گاڈ، جتنا کریزی ہمارے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن ہمیں اب بھوکے رہیں ہم. حالانکہ بھوکے کیا رہے ہیں، صبح انہوں نے پوری کسر نکالی ہے. تو افطاری میں اب یہ آ رہا ہے جی کہ 30 ڈرنکس فار 30 افطارز، کہ ہر روز ہم نے آپ کو ایک ورائٹی کے حساب سے، یعنی ایک افطاری میں 30 انہوں نے شربت رکھے ہوئے. اندازہ کریں. اب وہ ایک کوئی بندہ بھی، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ہائی فرکٹوز وہ سارے شربت ہیں، اور اس میں سارے وہ کیمیکل ملے اور سارے یہ ڈرنکس ہیں. تو اب میں یہ ایک علیحدہ سی بات ہے پوری کہ ڈرنکس ہم کیا لیں، اس کے اوپر ابھی ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. تیسری چیز پھر آ جاتی ہے جی جو فرائیڈ کا ایک کریز ہے، کہ شاید اگر پکوڑے سموسے نہیں ملے. اب پکوڑے سموسے کا پرانی بات ہو گئی نا جی. اب تو کچوریاں، رولز، فرائیز اور فرائیڈ چکن، اور اس میں ایک ورائٹی جو وہ ساری سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے. اب اس کے اوپر ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، میری اس کے اوپر پوری ویڈیوز بھی ہے، کہ سب سے زیادہ جو ہیلتھ کے لیے جو تباہی لے کے جا رہی ہے وہ تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ڈرنکس ہیں جس میں ہم میٹھا، نارمل شوگر یا فرکٹوز سیرپ بہت زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں، اور اس میں وہ جو فرکٹوز ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ آپ کے لیور میں جاتا ہے، وہاں جا کے کولیسٹرول میں کنورٹ ہوتا ہے، وہاں ٹرانس فیٹس میں کنورٹ ہوتا ہے، اور آپ کا فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے. اور دوسرے ہیں کہ آپ کے یہ جو فرائیڈ فوڈ ہے، جو فوڈ بھی ڈیپ فرائی دیکھیں اچھے سے، سب سے اچھا دیسی گھی ہے نا، اولیو آئل ہے، ٹھیک ہے، سرسوں کا آئل ہے، جب وہ بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ڈیپ فرائی ہو گئے، تب اس کے اندر بھی آئل چینج ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی ٹرانس فیٹس بن گئے، تو وہ آپ کے شریانوں میں جمنا ہے اور آپ نے بیمار ہونا ہے. تو وہ ایک اب جو روزانہ گھی پھینکنے کی تو عادت ہی نہیں، تو اسی میں روزانہ گھروں میں بھی اب یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دن رکھ لیجیے، پورا رمضان چلتا ہے، ہر روز تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اور بازار والے تو سارا دن ان کا کٹتا رہتا ہے، اور اس کے اندر وہ کتنے فری ریڈیکلز بن گئے، اور وہ کتنا ظالمانہ قسم کے ٹاکسنز اس کے اندر آ گئے ہیں، وہ سارے شریانوں میں جم رہے ہیں.
تو سب سے بڑی جو 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 اوور ایٹنگ، اچھی فوڈ بھی زیادہ کھاؤ گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسری چیز ضرورت سے زیادہ شربت اور ڈنر۔ تیسری چیز فرائیڈ چیز، یہ بہت زیادہ۔ اچھا جی، پھر ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ایک اچھا افطار کیا ہے جی؟ ایک چل اس کے اوپر بھی آتے ہیں نا۔ دیکھیے اچھا افطار کیا ہے کہ آپ دیسی گھی کا ایک اگر یا مکھن کا ایک پراٹھا کھا لیتے ہو تو وہ کوئی حرج نہیں اس میں۔ اوائڈ کرو کہ آپ اگر ڈالڈا گھی یا بناسپتی گھی یا کوکنگ آئل ہے اس کی بجائے خشک روٹی کھا لو۔ اگر آپ کو مکھن یا دیسی گھی اویلیبل ہے تو پراٹھا یا چپڑ لیں۔ اب یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو چپڑے روٹی کو، اس کو پراٹھا نہ بنائیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سمجھتے ہو کہ نہیں آپ کا دن گزرنا مشکل ہے، پھر آپ پراٹھا کھا لو ایک نارمل سائز کا، انڈا آملیٹ کی شکل میں، نارمل کی شکل میں، تھوڑا سالن ہے، دہی مل جائے، آئیڈیل ہے یہ، دس از آئیڈیل۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں آپ کا میرے جیسا بندہ جس کا گال بلیڈر ہی نہیں ہے یا وہ ویٹ کانشیس ہے، ڈائبٹک ہے، وہ خشک روٹی کھا لے، وہ ہلکا سا چپڑ لے دیسی گھی سے، کوئی مسئلہ نہیں، چائے پی لے اوپر سے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آئیڈیل ہے۔ اور ساتھ آپ جو ایک نارمل جو آپ نے پانی پینا ہے وہ نارمل پانی پئیں، خشک روٹی کھا لیں۔ تو پانی لسی نارمل سا، بہت گاڑی لسی نہیں، موڈریشن سے۔ مطلب آپ کو سحری کے بعد بھی آئیڈیل کیا ہے؟ کبھی آپ نے کبھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، ایون رمضان میں بھی؟ آپ یہ تو مثالیں دیتے ہیں کہ جو انہوں نے 2 کھجوریں کھا کر روزہ رکھ لیا اور 2 کھجوریں کھا کے انہوں نے افطاری کر لی۔ کبھی یہ سنا ہے کہ انہوں نے سحری بہت پیٹ بھر کے کی ہو، افطاری بہت پیٹ بھر کے کی ہو؟ کبھی سنا ہے کہ رمضان میں؟ باقی ساری باتیں کرتے ہیں، کبھی ایک دفعہ کسی جید صحابی کا آپ کا آیا ہو کہ انہوں نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو؟ بڑا ہلکا پھلکا جو کھانا ہے وہی ان کا چلتا ہے۔ اچھا اب نارمل کھانا کھائیں، آئیڈیل کیا ہے کہ سحری آپ اتنی کریں کہ آپ کو وہ ایک تو وہ یورینیٹ اتنا نہ کہ آپ کو فجر کی نماز بھی تنگ ہو جائے آپ کے لیے، اتنا زیادہ بھاگ بھاگ کے جانا پہ، نارمل جتنی آپ کو پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی پئیں، نارمل نارمل نارمل۔ اور کھانا بھی آپ نارمل کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد آئیڈیل تو یہی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے ہوں، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھیں حصہ، آئیڈیل تو یہ ہے۔ تو اگر آپ پورے کا پورا وہ پورا کر دو، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا نا جی، کہتا ہے جی کہ بد ہضمی ہو گئی، کھا بزا، ڈاکٹر نے اسے نا گولی دی، وہ کہتا ہے جی گولی کی کھانے کی گنجائش ہوتی، میں تھوڑا کھانا نہ اور کھا لیتا۔ مطلب سچویشن یہ ہے۔ تو نارمل کھائیں، آپ نے صرف 15 سے 16 گھنٹے کھانا نہیں کھانا، اس کے بعد دوبارہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا آپ کو، ڈونٹ وری۔ اچھا ایک اور چیز، جو واک ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا فجر رمضان میں واک کرنی چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ روٹین میں تو میں کوشش کرتا ہوں، میرا وہ عید کا دن ہوتا ہے جس دن میں 15,000 سٹیپس میرے ہو جاتے ہیں، روٹین میں میرے 10,000، 10 سے 12,000 میرے سٹیپ ہوتے ہیں واک کے، لیکن رمضان میں میرے 15,000 سے اوپر ہوتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہوتے ہیں رمضان میں اتنی واک میں کیسے کرتا ہوں؟ دیکھیے رمضان میں میں کیا کرتا ہوں کہ میں ایک تو سحری پوری کی ہوتی ہے، بہت ایکسٹرا آرڈینری کی ہوتی ہے، نارمل کی ہوتی ہے، اس کے بعد میں نے جو مسجد ہے اپنے قریب، کالونی والی مسجد میں فجر نہیں پڑتا، میں دور ایک مسجد ہے ہمارے یہاں سے تقریباً 1.25 کلومیٹر دور مسجد ہے جو ہماری جامع مسجد ہے مین، میں وہاں جاتا ہوں۔ اب اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں 5 منٹ پہلے گھر سے نکلتا ہوں اذان سے، اور میں آرام سے وہاں وضو کر کے جاتا ہوں، اور چونکہ میں نے کھایا اتنا نہیں ہوتا، اتنا زیادہ پیا نہیں ہوتا، اس لیے میرا وضو جو ہے نا وہ مسجد تک قائم رہ جاتا ہے، وگرنہ یہ کہ آپ کو مسجد جا کے دوبارہ وضو کرنا پڑے پھر بھی کوئی عرض نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ 1.25 کلومیٹر جو ہے نا وہ آپ مسجد تک جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اور اس کے بعد کھانا کھنا کافی نیچے ہو گیا ہوتا ہے، پھر میں ایک وہاں یونیورسٹی کا یو روڈ کا چکر لگا کے آدھے 1 گھنٹے کی پوری واک کر کے پھر میں گھر آتا ہوں، اور آ کے پھر میں بڑے سکون کے ساتھ 1 ڈیڑھ گھنٹہ سوتا ہوں، بڑے سکون کے ساتھ نارمل۔ اب میں صبح صبح ہی میں کو تقریباً 3 سے 4 ہزار قدم جو ہے نا وہ میں نے صبح چل لی ہے۔ دوپہر مسجد میں بھی تھوڑی کوشش کریں، آفس میں کوئی تھوڑی سی آپ کے تھوڑے بالکل قریب والی کی بجائے، کیونکہ رمضان میں خاص طور پہ شروع ہوتا ہے کہ ہر دفتر والے خود ہی جماعت کرانا شروع کر دیں، اس کی بجائے جو تھوڑی دور مسجد ہے وہاں پہ جائیں، وہاں جاتا ہوں۔ عصر والی بھی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ دور نہ جاؤں، عصر کے وقت کوشش کر زیادہ دور نہ جاؤں، اور عصر کے بعد عام طور پہ میں یوگا کر لیتا ہوں، کیونکہ پیٹ اس وقت بالکل خالی ہوتا ہے،
تو آپ اس میں 10-15 منٹ اگر آپ یوگا کر لیں وہ کمال کی ایکسرسائز ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں پورا سال مجھ سے اتنی ریگولر یوگا نہیں ہوتی جتنی رمضان میں ہوتی ہے. تو رمضان میں ظہر یا عصر کے بعد صرف 10 سے 15 منٹ میں یوگا کرتا ہوں, اور اس سے میرے پورے جو سال میں وہ جسم کی فلیکسیبلٹی نہیں آتی, وہ میری فلیکسیبلٹی آتی ہے, وہ پیٹ پیچھے چلا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فجر کے فوراً بعد آپ کبھی نہ سوئیں. فجر کے بعد جو ہلکی سی واک کریں, واک کرنے کے بعد اب قریب کی مسجد ہوگی پھر آپ کا دل نہیں کرے گا, آپ سلیکٹ ہی دور کی مسجد کریں کہ آپ کی زبردستی واک ہو جائے. یہ بڑی آئیڈیل ہے. اور اس میں سپیڈ نہ بڑھائیں اتنی نا, کیونکہ آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے نا, تو وہ خالی پیٹ آپ بڑی فل سپیڈ سے واک کرتے ہیں. برسک واک نہ کریں, بس چہل قدمی والے سٹائل میں کرتے رہیں, اس کا اپنا ایک مزہ آتا ہے, اور صبح موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. جو آفس میں پھر آپ بڑے مزے سے نارمل اچھے موڈ کے ساتھ اچھی انٹینسٹی کے ساتھ کام کریں, اور خوش اخلاقی کے ساتھ کام کریں, باتیں کم کریں, کام زیادہ کریں, کسی کو فیل نہ ہو کہ آپ روزے سے ہیں نا, کام کریں آپ. تو بلا وجہ فیلڈ میں نہ جائیں, بلا وجہ. اچھا, اب افطار میں بھی آپ سمپل رہیں. اچھا, یہ اب 2-4 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہاں میں نے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 ہے کہ فروٹ بیٹر دین فروٹ چاٹ. آپ نے فروٹ کی عام طور پہ ہر گھر میں فروٹ چاٹ بنتی ہے, تو فروٹ چاٹ بری نہیں ہے, لیکن اگر اس میں آپ وہ کیمیکل والے جو بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہیں فروٹ چاٹ مسالہ, وہ نہ ڈالیں. آپ نارمل جو اپنے گھر کے اندر یہ تھوڑا سا وہ ڈال لیں, ماڈریشن میں ڈال لیں, اور فروٹ چاٹ بن جائے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر فروٹ کو اس کی اوریجنل حالت میں کھائیں, ان کا اپنا ایک مزہ ہے, اور وہ نیچرل ہے, بہت زیادہ نیچرل ہے. کیونکہ فروٹ چاٹ جب بناتے ہیں تو اس میں پھر ایڈیشنل میٹھا بہت زیادہ ڈالا جاتا ہے. ایک تو ذہن میں یہ ہوتا ہے نا فیئر کہ ہم سارا دن بھوکے رہے ہوئے ہیں لہٰذا ہمیں وہ چاہیے, تو ایک میٹھا بھی ڈال دیتے ہیں, اور مسالے بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے. پرابلم کیا ہے فروٹ چاٹ کھانے کے ساتھ, پرابلم کیا ہے, ایک تو اس میں میٹھا آپ نے ایڈ کر دیا, اور دوسرا اس کے اندر آپ نے مسالے ایڈ کر دیے, جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو تھوڑا کھا لیں فروٹ چاٹ, حرج کو نہیں, لیکن ان ماڈریشن. فرائیڈ فوڈ جو ہے نا, یہ اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, اس کو شفٹ کریں. گھر میں اگر دہی بھلے آپ دہی بڑے بنا سکتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے ہیں بازار والے کی بجائے. تو دوسرا یہ کہ آپ توے کے اوپر اگر آپ نے کوئی کٹلس ٹائپ چیزیں بنا لینی ہے, کیونکہ اس میں آئل کم لگتا ہے, گھی کم لگتا ہے, اور وہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتا, وہ بن جاتا ہے. کیونکہ ابلے ہوئے آلو اس میں ہوتے ہیں, تھوڑا چکن ڈال لیا, کچھ چیزیں سبزیاں ڈال لی, تو وہ ایک بیٹر بن جاتا ہے. لیکن جو گھی ابلے کے اندر ڈیپ فرائی ہو گیا نا, اس کے اندر ٹرانس فیٹس بن جانے ہیں, اور اس کے اندر وہ انہیلدی چیزیں بہت زیادہ آ جانی. اس کو کوشش کریں اوائڈ کریں. اگر کھانا پڑے تو بہت چھوٹا والا سموسی, چھوٹا والا رول, چھوٹا والا پکوڑا, تھوڑا جتنا کم ہو سکے. وہ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کی ہیلتھ کے اوپر پرابلم آئے گا. جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ کھجوریں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے اور اس کو بہت زیادہ کھانا ہے. بھائی, کھجوریں اللہ تعالیٰ کی بہت شاندار کمپلیٹ فوڈ ہے. یہ ایسی فوڈ ہے کہ 2-3 کھجوریں کھا کے بھی عرب کے لوگ روزہ رکھ لیتے تھے اور کھول لیتے تھے. یا تو پھر ایسا کریں نا, 3-4 کھجوریں کھا لیں, اور اس کے بعد اور کچھ نہ کھائیں, ساتھ دودھ کا ایک گلاس پی لیں, اللہ اللہ خیر سلام. لیکن ساتھ یہ فرائیڈ فوڈ بھی کھانی ہے, فروٹ بھی کھانا ہے, پانی بھی پینے ہیں, شربت بھی کھانے ہیں, کھانے بھی کھانے ہیں, پھر بھائی 1-2 کھجور ہی کافی ہے. کیونکہ کھجور میں آپ سمجھیں کہ یہ باقی فروٹ سے کہیں زیادہ اس کے اندر میٹھا ہے. منرلس تو ہیں, وٹامنس بھی ہیں, لیکن میٹھا بہت زیادہ اس کے اندر. تو زیادہ کھجوریں کھانے سے بھی لوگ ڈائبٹک ہو جاتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کریں. تو فروٹ بہت زیادہ بھی, چوائس آف فروٹ, اگر ایک بندہ اوبیسٹی کا شکار ہے یا ڈائبٹیز کا شکار ہے, اس کو چوائس آف فروٹ بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ڈرنکس جو ہے نا, یہ سب سے بڑا کلپریٹ ڈرنکس ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کھانے کے ساتھ دودھ نہیں پینا چاہیے, اور دودھ کے اندر کوئی فروٹ بھی شامل کر لیں, دودھ کی اہمیت ختم ہو گئی. دودھ کے اندر سوڈا ڈال دیا ہے تو وہ اس کے اندر پروٹین اور کیلشیم بھی بانڈ ہو گئی. تو ایک تو ذہن میں یہ رکھیں کہ جو پرانا ہمارا کنسپٹ تھا نا کہ دودھ سوڈا بنا لیا, دودھ کے اندر کوئی بھی سوڈے کی بوتل یا کوئی بھی پیپسی یا کچھ بھی ڈال لیا تو شاید وہ بہتر ہو جائے گی. نو, وہ دودھ کی آپ افادیت کو ختم کر دیتے ہو. ٹھیک ہے,
تو ایک تو دودھ سوڈا تو اچھی ہیلدی فوڈ میں ہے ہی نہیں. دوسرا ہے لال شربت. دودھ میں یہ ویسے لال شربت کس چیز سے بنتا ہے؟ فرکٹوز سے. ہائی فرکٹوز سیرپ اس کے اندر ہائی کوانٹٹی موجود ہے جو کہ انتہائی آپ کو فیٹی لیور بنانے کے لیے اور آپ کا کولیسٹرول بڑھانے میں اور یہ آپ کو مطلب کہ انسولین ریزسٹنس انکریز کرنے میں بہت بڑا رول یہ لال شربت کا ہے. لال شربت نہیں پینا. تو یہ پیپسی وغیرہ دوسرے ڈرنکس تو خطرناک ہیں ہی ہیں. تو پھر کون سا شربت پیا جائے؟ کون سا شربت پیا جائے؟ یہ تو ذہن میں یہ کہ شربت ہم نے ضرور پینا ہے. تو بھائی شربت اگر پینا ہی ہے تو وہ لیمن لیمو پانی جو نا وہی آئیڈیل ہے، سب سے آئیڈیل ہے. ایک تو دودھ کو کھانے کے ساتھ کبھی نہ کھائیں، اس کو بعد میں رات کو خالی پیٹ جب ہو کچھ یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد پھر وہ دودھ کو پیے اور خالی پیئیں. اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل چیز بنائی ہے، بیسٹ چیز بنائی ہے، وہ دودھ اس وقت پئیں. لیکن اگر آپ صبح دہی بھی کھا رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو دودھ نہ بھی پیو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ رمضان میں دہی روزانہ کھا رہے، باقی چیزیں کھا رہے. لیکن وہ دودھ سوڈا بنانا یا ملک شیک بنا لینا، ملک شیک بنانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فروٹس اتنا ڈال دیا تو جب لیکوڈ اور سالڈ کا ایک کمبینیشن بنتا ہے، یہ بہت آئیڈیل کمبینیشنز نہیں ہے. اس کو اگر وہ میدا کنفیوز ہوتا ہے اور اس میں وہ بلوٹنگ اور انڈائجیشن والا اور ہارٹ برن والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہوتے اور باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو الگ الگ رکھو. تو الگ الگ رکھو. دودھ کو، دودھ سوڈے کو تو بالکل بھی شامل نہ کرو، یہ ڈرنک شامل نہ کرو. آئیڈیل ہے پانی پئیں اس کے ساتھ. آئیڈیل یہ ہے کہ لیمو پانی پی لیں ایک ماڈریشن کے ساتھ، بہت زیادہ میٹھا نہ لیں. دودھ اگر پینا ہے تو رات کو نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سوتے وقت پی لیں، اس کے ساتھ اوائڈ کریں. پھر یہ ہے کہ مغربی مسجد میں پڑھیں اور اس کے بعد اگر آپ نے تھوڑی افطاری زیادہ کر لی ہے تو پھر یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے آ کے، عشاء بھی دور مسجد میں جائیں، جا کے 1-2 کلومیٹر دور ہو، پھر وہاں سے نماز پڑھ کے آئیں اور آپ کو بھوک لگی ہو، پھر آپ ہلکا پھلکا کھانا کھائیں. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ نہیں ہم نے افطاری لائٹ کی ہے تو پھر آپ عشاء سے جانے سے پہلے بھی ہلکا سا کھانا کھا سکتے ہو. ہاں، واک ایکسرسائز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ رمضان میں چھوڑنا نہیں، یہ آئیڈیل ہے. تو 5 ٹائم مسجد میں جائیں تو آپ کی واک ویسے ہو جائے گی. مسجد ذرا دور ڈھونڈیں، آپ کی واک ہو جائے گی. عشاء اور فجر کے بعد تو اچھی واک کریں، کوشش کریں 10,000 قدم سے زیادہ ہو. یوگا ضرور کریں ظہر اثر کے بعد. جو آئیڈیل، اچھا ایک اور چیز ہے کہ لوگ یہ ذہن میں بہت آتا ہے کہ رمضان میں ہمارا وزن کم ہو جائے. مجھے بہت سارے ہم تو انتظار کر رہے ہیں رمضان میں کہ ہمارا وزن کم ہو جائے. رمضان میں وزن کم تبھی ہوگا کہ اگر آپ فرائیڈ فوڈ اور زیادہ کاربز اور ڈرنکس کو اوائڈ کریں گے، نارمل کھانا کھائیں گے، نارمل ایکٹیویٹی کریں گے، پانی ٹھیک پئیں گے، واک ساتھ کریں گے، پھر رمضان کا فائدہ ہے. دنیا میں اب ایک انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا بہت زیادہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ 18 گھنٹے آپ صرف ایسی زیرو کارب زیرو کیلوری جو ڈرنکس ہے وہ لے سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو، لیکن فوڈ کوئی نہ کھاؤ. جو 18 گھنٹے کے بعد ہے وہ جو مرضی کھاؤ، اس میں وہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ 12-13 گھنٹے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی ساری فوڈ ختم ہونے کے بعد پھر جسم کے اندر جو ریزرو فیٹس ہیں پھر وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کی باری آتی ہے تو وہ فیٹس کم ہوتے ہیں. تو رمضان میں تو ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ آئیڈیل ہے. تو ایک تو فاسٹنگ کے دوران کہتے ہیں کہ جب 6 سے 7 گھنٹے گزر جائے نا تو کینسر سیل جو بن رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے بہت زیادہ ہیوی میٹھا اور کاربز اور فیٹی فوڈ نہیں لی تو پھر آپ کو ہو جائے گا. اچھا ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم کوئی مزیدار چیزیں نہیں بند کر رہے. آپ جتنا مزیدار پراٹھا صبح بنا سکتے ہو بنائیں. آپ اس میں سبزیاں ڈالیں، اس میں قیمہ ڈالیں، اس میں گوشت ڈالیں، مزیدار بنائیں. دہی مزیدار آپ کھائیں، ساتھ اچار سالن مزیدار بنائیں آپ. ٹھیک ہے، آپ چائے پئیں، باقی سب کچھ یہ بہت مزے کی چیزیں ہیں، لیکن اتنا کھائیں کہ جتنا آپ کا معدہ اجازت دیتا ہے. افطاری میں آپ علیحدہ علیحدہ فروٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کو انجوائے کریں. اگر آپ کے پاس افورڈ نہیں ہوتے تو آپ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ چیک دیا ہے، اب اس میں ناشکری مت کریں. آپ سادہ کھانا کھائیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بلکہ زیادہ صحت رکھی ہے. تو آپ بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر کے اپنے آپ کو اوائڈ مت کریں. سو امید ہے کہ آج کی یہ جو چند ایک باتیں میں نے کی ہیں یہ کچھ دوست احباب کو اس میں سے کچھ شاید کوئی بہتری نظر آئی ہو. تو باقی بہت شکریہ جی آپ کی پیشنس لسننگ کا.
डॉक्टर साहब अपना माइक खोल लें, डॉक्टर साहब अपना माइक खोल लें। यूजफुल चीजें आपने बताई डॉक्टर शहजाद, जज़ाकल्लाह खैर। इसमें यानी मतलब मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग अब रमज़ान में आम तौर पे जो करते हैं, क्योंकि कुछ मसाजिद में नमाज फ़ौरन हो जाती है, कुछ नमाज मसाजिद में नमाज 10 मिनट से 15 मिनट के वक्फे के बाद होती है, वो लोकल लोगों के उसके ऊपर होता है। तो हम लोग आम तौर पे खाना जो है वो पानी से या खजूर से रोज़ा खोल के साथ खाना ही खा लेते हैं और बस फिर बात खत्म हो गई। तो वो सबसे सादा है। उसमें मतलब ये है कि आपको कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि समोसे, पकौड़े, सब चीज़ें जो हैं वो बहुत अरसे से हमने अवॉइड की हुई हैं, इसी वजह से कि वो एक हमारे यहाँ एक जिसे कहते हैं ना कि एक इन चीज़ें चली आ रही हैं विरासत के अंदर, कि पकौड़ों के बगैर शायद रमज़ान होता ही नहीं है, और सहरी के अंदर अगर जलेबी दूध ना हो या उसके साथ फेनिया ना हो, तो उसमें भी रमज़ान शायद शुरू नहीं होता। तो जज़ाकल्लाह खैर। आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन आता हो कोई इस सिलसिले में? क्योंकि ये बड़ा अच्छा डिसिप्लिन का महीना है, इसको अगर हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें तो हमारी सेहत के अंदर खातिर-ख्वाह तब्दीलियाँ आ जाएँगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में आ रहा हो? अच्छा, यहाँ एक जी सर, जी, जी। मैं पूछना चाह रही थी कि यानी हेडेक्स बहुत फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाती हैं। लाइक मैं टीचर हूँ तो जब रोजा रख लूँ तो बहुत फ्रीक्वेंट हेडेक्स, तो उसके बारे में अगर कुछ गाइड कर सकें आप। ये डॉक्टर साहब ये आपका क्वेश्चन है। ये असल में हेडेक्स जो होती हैं उसके ज़्यादातर लिंक जो है ना वो डिहाइड्रेशन से होता है, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग डिहाइड्रेशन से होता है। रमज़ान के अंदर आपको जो हेडेक्स होती हैं उसका ताल्लुक भी डिहाइड्रेशन से ही होता है। और उसके लिए कोई ऐसा या तो ये कि थोड़ा-सा पहले से आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, यानी उसमें जो मेरी सजेशन होगी कि पानी अगर आप हर 3-4 घंटे के बाद लेती हैं तो उसमें आप पानी की मिकदार को अ, बेशक आप वही रखें, लेकिन आप उसको 6 घंटे बाद लेना शुरू करें ताकि आपकी बॉडी उससे यूज़्ड टू हो जाए। क्योंकि हेडेक का जो बहुत कॉमन रीज़न है रमज़ान के अंदर वो डिहाइड्रेशन है। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, हमारी बॉडी में बहुत अच्छा मैकेनिज़्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी को मेंटेन करने का। लेकिन ये है कि डिहाइड्रेशन जो है वो कुछ और फिर दूसरी चीज़ है कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आप डिहाइड्रेट हों। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक्सरसाइज़ अगर करें या वॉक करें तो इफ्तारी के बाद कर लें। उसमें फिर आपको अगर पसीना भी आएगा तो आपका पूरा शाम और रात होगी, आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ जो रमज़ान के अंदर मस्जिद जाने की बात है, ये मर्दों के लिए तो प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ख़वातीन इस मामले में घर में होने की वजह से, बच्चों को देखने की वजह से उससे वो थोड़ा सफ़र करती हैं। तो उसमें उनका मतलब उनको मशवरा ये है कि वो जब बच्चे सो जाएँ, तो या तो वो यानी अपने घर के अंदर एक्सरसाइज़ का रूटीन बना लें। जिस तरह हमारे यहाँ यूके में होता है कि मौसम बहुत ख़राब होता है, तो घर के अंदर ही कोई ना ख़वातीन एक्सरसाइज़ कर लेती हैं और बहुत कॉमन है। तो उस चीज़ को ज़हन में रखें। लेकिन ये कि डिहाइड्रेशन की वजह से होता है और उसके थोड़े-से रूटीन को अपना चेंज करेंगी तो आपको इंशाअल्लाह उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, ये ज़ुबैर अहमद साहब कोई सवाल करना चाहते हैं? जी, अस्सलाम जी, जी, वालेकुम ज़ुबैर। शहजाद वालेकुम भाई। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर अ वंडरफुल टॉक। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि जिससे मैंने देखा है, चेंज करने की कोशिश भी की है कि रमज़ान में हेडेक का जैसे आपने ज़िया भाई मेंशन किया और ये क्वेश्चन भी पूछा था बहन ने। लेकिन चाय मैं बहुत पीता हूँ, सच्ची बात पूछें दिन में, रमज़ान से अलावा, ठीक है ना? अब उसमें कई कहते हैं कि तुम चाय जो है वो रमज़ान से चंद हफ्ते पहले डिकैफ़ टी शुरू कर दो, उससे तुम्हें हेडेक नहीं हुआ करेगी। मैंने वो भी करके देखा है, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बारे में कुछ बताएँ कि ये जो लत पड़ी हुई है, काम हम करने जाते हैं, चाय बहुत पीते हैं दिन में, लेकिन रमज़ान में जो है ज़ाहिर है नहीं पी सकते, और उससे जो है क्या कैफ़ीन, डिकैफ़ीन और इस तरह की चीज़ के ऊपर कुछ कुछ आइडिया दें मेरे को कि क्या करूँ? डॉक्टर साहब उसमें मुझे मेरे ख्याल डॉक्टर जी, साहब मुझे जी, बताइए। जैसे से मुझे जी, एक जी। जोक याद आ रहा है। बचपन में ना हमारे उधर झुमरा में ना एक ना वो होता था, वो जो टिपिकल मवाली होते हैं ना, वो जो वो खा पी लेते हैं चीजें इधर उधर की ना। तो वो रमजान आया तो वो रोजे रखने शुरू किए। उसने कहा यार तुम तो वो बड़ी वो मखसूस वो अफीम खाया करता था ना, तो हाँ, यार हाँ। अब क्या करते हो तुम ना, मतलब कि तुम हाँ, हाँ। रोजे कैसे पूरे करते हो? वो कहता है जी उसका मैंने हल ढूंढ लिया है। मैं कहा, क्या हाल है? वो कहता है जी एक खुराक मैं सुबह शहरी में खा लेता हूँ, और दूसरी दूसरी जो खुराक है ना वो सिगरेट की जो पन्नी होती है ना, वो चमकदार कागज, वो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह लपेट के ना, बहुत अच्छे लपेट के ना उसको मैं शहरी के साथ खा लेता हूँ। वो पन्नी
वो पन्नी घुलते 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 उसको 12 बज जाते हैं, फिर वो मुझे खुराक अंदर से ही वो मिल जाती है, और तीसरी मैं जो ना वो अफ्तारी के बाद मैं खुराक ले लेता हूँ। तो भाई ये ये एक तो उसका हाल ही मैं पन्नी लेके आ रहा हूँ कल। थैंक यू। और मैंने अपने अल्लाह गरीके रहमत करे वाले साहब को और अपने दादा को मैंने देखा है कि वो इवन पानी से या खजूर से रोजा नहीं खोला करते थे, वो सिगरेट से रोजा खोला करते थे। तो वो जो एडिक्टेड है लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने छोड़ दिए तो फिर छोड़ दिए। अब चाय के हम भी आदी हैं, सुबह एक दफा सहरी में एक दफा चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद सारा दिन कोई इतना ज्यादा हमें फील नहीं होता। मेरा ख्याल वो बॉडी ना 1-2 दिन में एडजस्ट कर जाती है। आई थिंक सही। डॉक्टर साहब पानी बेहतर टेक्निकली बेहतर बताएंगे। बिल्कुल, ये मतलब चाय का वही है डॉक्टर जुबैर के, थोड़ा सा पहले से आदी आदमी हल्का हल्का होना शुरू हो जाए, मतलब जिससे हम क्लिनिक में चाय का कप पीते हैं पेशेंट के दरमियान में, तो अब उसको हम नर्सें बना अवॉइड के करना देती शुरू हैं, कर क्या दें। करें, उनको मना भी नहीं कर सकते हैं जाओ भाई। हाँ, तो उसको अवॉइड करना शुरू कर दें। फिर उसके बाद जो है वो दोपहर के बाद लंच के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो वो एक कप ले लें, तो ऐसा ऐसा उसको मॉडिफाई कर लें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला आसानी करेगा, और अब तक अल्लाह ताला आसानी कर ही रहा है, इतने सालों तक रोजे रखे गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला तौफीक देगा। थैंक यू। ये डॉक्टर डॉक्टर जी जी एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे ना कि वो शुगर पेशेंट्स के लिए रमजान में क्या करें, वो खास टिप्स ना। देखें रमजान में एक तो ये मैंने खासा देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो सुबह अगर वो इंसुलिन के ऊपर है या मेडिसिन के ऊपर है, तो वो अपनी ना शुगर टेस्ट करके ना उसको एडजस्ट कर लेते हैं, और उनका बड़ा अच्छा रोजा गुजरता है। यूजली लोगों को बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनकी ना लो शुगर हो जाना जो है ना वो और उसमें वो खासा प्रॉब्लम आता है। उनको फिर अपनी जो डोज है ना वो अपने डॉक्टर से एक दफा एडजस्ट करवा लेनी चाहिए रमजान में ना, बजाय कि खुद ही एक्सपीरियंस करें। क्योंकि जो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के अपने प्रॉब्लम है। इन दोनों को ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी फूड को, और उसके लिहाज से ना उसमें बेहतर ये है कि जो अपने फिजिशियन से एक दफा मशवरा कर लें, अपना चेक करवा लें। वो आपको सजेस्ट कर देगा कि अगर ये कंडीशन हो तो फिर ऐसा ही मैनेज कर लें। बाकी ये कि वही ना फ्राइड फूड, और शुगर के पेशेंट समझते हैं कि हमने सारा दिन अब भूखे रहे हैं, अब हमें शरबत भी हमारे लिए जायज हो गया, हमारे लिए खजूरें भी जायज हो गई हैं, हमारे लिए फ्रूट भी सारा जायज हो गया है। तो वो अपने को तब भी समझे कि हम डायबिटिक हैं, हमने लेना है, लेकिन इन मॉडरेशन लेना है जो भी लेना है हमने। जी सर। ये एक सवाल है डॉक्टर आरिफा की तरफ से, फिर उमैर। डॉक्टर जी आरिफा जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन। मुझे जी असल में 2-3 चीज़ें, सबसे पहले तो जो एक्सरसाइज वो कह रही थी ना कि हेडेक होता है, तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल है डॉक्टर उमैर भी बोलेंगे, उनको भी माइग्रेन होता है। तो वो एक्सरसाइज अगर उस पे टॉपिक पे वो एम्फेसाइज कर दें तो बहुत अच्छा है कि हेडेक से एक्सरसाइज का क्या ताल्लुक है। तो आई जस्ट लीव दैट फॉर नाउ। लेकिन दूसरी चीज़ जो वो जुबैर भाई कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे भी चाय मैंने अभी रिसेंटली गिव अप कर दिया। तो मैंने क्या किया था कि जैसे अभी से शुरू कर दिया रोज़ों से पहले के मतलब बीच में आप मॉर्निंग टी और आफ्टरनून के बीच में आप ग्रीन टी लेना शुरू कर दें। वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, और वो बड़ा अच्छा लगता है कि आपने आराम वो ग्रीन टी को इनकॉर्पोरेट किया। और फिर आप जो है ऑब्वियसली जब आप इफ्तार और सहरी में चाय ले रहे हैं, बीच में ग्रीन टी ले रहे हैं, तो आप उसके यूज्ड टू हो जाएंगे और आपको इतना फील नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है ये बहुत अच्छी चीज रहेगी इसमें। ये ग्रीन टी वाला ऑप्शन जो है ना डॉक्टर साहब, ये एक्सीलेंट है कि अगर खास तौर पे अगर आप ऑफिस आवर में ना घर में तो चलो नहीं, लेकिन घर में ग्रीन टी वैसे यूजुअली मुश्किल होता है। ऑफिस में अगर आप वहाँ ग्रीन टी पे शिफ्ट हो जाओ ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका मेरे ख्याल कैफीन की एडिक्शन जो है ना, मेरा ख्याल वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है ना, बेहतर हो जाता है। ये अच्छी ऑप्शन है। जी डॉक्टर जुबैर, सॉरी डॉक्टर उमैर। जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आपके टॉक्स एज यूजुअल काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे। तो बस क्योंकि मेंशन किया गया प्रीवियस डॉक्टर आरफा ने, मैंने लास्ट रमज़ान के बाद मैं सर दर्द से तंग आ गया था, तो फिर मैंने समझे ईद के नेक्स्ट डे से रनिंग शुरू कर दी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल तक ऑलमोस्ट मेंटेन किया। तो मैंने देखा मेरे हेडेक फ्रीक्वेंसी कुछ तकरीबन 60-70% रिड्यूस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, just by the running 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो मेरा सवाल इसमें था एक्चुअली कि अब मैंने कभी रमज़ान में रनिंग नहीं किया,
تو آپ نے یوگا کے بارے میں سجیسٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے ظہر کے بعد یا عصر کے بعد کرتے ہیں, لیکن لیٹ سے کوئی 5 کلومیٹر رن میں جا رہا ہے اور زیادہ یا کوئی اور ایکسرسائز کر رہا ہے جو کافی زیادہ اس میں اسٹرین پڑے گا, تو آپ کیا فرسٹلی وہ ریکمینڈ کریں گے؟ اگیس ہر انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور سیکنڈلی آپ کس ٹائم پہ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں, اگر تو آپ کا اگر آپ یو کے میں ہے, ٹمپریچر کولڈ ہے اور تھوڑا سا ماڈریشن میں ہے نا, پھر تو ایون عصر کے بعد ہلکی سی رننگ جو ہے نا, بہت ہیوی پھر بھی میں نہیں کہوں گا, تو کچھ نہیں ہوتا اس میں نا. لیکن اگر آپ اپریل کا موسم ہے, مئی کا موسم ہے, اور آپ فیصل آباد میں یا لاہور میں ہیں, تو میں آپ کو رمضان میں جاگنگ کا مشورہ نہیں دے سکتا نا. اس میں ڈیفینیٹلی ڈی ہائیڈریشن کی طرف آپ چلے جاتے ہو, اور وہ اس میں تھوڑا نیگیٹو چلا جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ واک کر لیں. اور یوگا ایک ایکسیلنٹ آپشن ہے کہ جو آپ کسی بھی موسم میں کسی جگہ پہ بھی آپ کر سکتے ہو. وہ ایک تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ ہے, ہر لوگ سب تو نہیں کرتے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے ساتھ شاید آپ جم یا جاگنگ آہستہ آہستہ آپ کے بس کی بات نہیں رہتی. لیکن واک اور یوگا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ود ایج بھی آپ کنٹینیو رکھ سکتے ہو, اس کو کر سکتے ہو. تو عصر کے بعد ویسے ہم تو کبھی کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے کوئی 1 کلومیٹر کی جاگنگ کر لیا کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کریں, لیکن ان روٹین نہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کی بجائے آپ عشاء کے بعد لمبی واک کر لیں, وہ زیادہ اچھا ہے. عصر کے بعد تھوڑی واک کر لیں, زیادہ اچھا ہے. اچھا, ایک چیز بڑی ویسے حیران کن ہے ڈاکٹر عمیر کی, سر درد ہو رہا ہو تو آپ سے جاگنگ ہو جاتی؟ ویسے میرا تو یہ سر درد ہو رہی ہو نا تو کوئی کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا, اور واک بھی آپ پراپر نہیں کرتے, اور جاگنگ تو بالکل سر میں ہتھوڑے لگتے ہیں. اگر آپ کو سر درد ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ اب اس کو میں جاگنگ سے ٹھیک کر لوں گا, اگر آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے تو کائنڈلی وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ, وہ کیسا ہے, کیسے بیئر کرتے ہیں اس کو؟ جی جزاک اللہ خیر, آپ بڑا یوزفل, یعنی میں انشاءاللہ ضرور دیکھوں گا کوئی میں ماڈیفائی کر سکوں ایکسرسائز کو, یوگا فار ایگزامپل. نہیں, میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے سر درد ہوتا ہے تو میں رن پہ جاتا ہوں. میں جسٹ جنرلی لائف اسٹائل میں رننگ انٹروڈیوس کر دیا تو فریکوینسی آف ہیڈ ایک کم ہو گئے. دیکھیں, ہماری یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ہماری باتیں نا, دیکھنا میں جو میرا چینل بھی ہے جہاں میں باتیں کرتا ہوں نا, تو اس میں بھی ہیلدی لائف سٹائل ہے. تو یہ جو نا ایک سیگمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے صرف فوڈ ہی نہیں ہے, صرف ایکسرسائز ہی نہیں ہے. یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ جب ایک ہیلدی فوڈ کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہو, اب ہیلدی لائف کو آپ انجوائے شروع کر دیتے ہو, واک کو آپ مجبوری نہیں سمجھتے, یو انجوائے. آپ کی باڈی کہتی ہے نکلیں باہر یار, واک کر کے آئیں. یوگا کو آپ انجوائے. آپ کو کبھی جو جنک فوڈ ہے, دیکھیں آپ بچوں کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسٹینس تو نہیں زیادہ بڑھا لینا نا. وہ جنک فوڈ بڑی لازمی آپ کا امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی لائف کا. کیسے؟ ایک تو یہ کہ اس سے آپ کے بچوں کے ساتھ, آنے والی نسل کے ساتھ آپ کا انٹریکشن سٹرانگ رہتا ہے. مہینے میں ایک دفعہ بچوں خود کے آج منگوائیں جی پیزا برگر منگوائیں جی, اکٹھے بیٹھ کے کھائیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. تو آپ کا وہ انٹریکشن بہت ضروری ہے, ورنہ بچے آپ سے چوری ہی کھاتے رہیں گے اور آپ ایک تو ڈسٹینس آ جائے گا. وہ ڈسٹینس نہیں آنا چاہیے. آپ ان کے ساتھ آپ مہینے میں ایک دفعہ کم از کم ان کا پارٹ بنے. دوسرا اپنی باڈی کو بھی تو کنفیوز کریں نا, آپ کی باڈی کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے یہ بندہ کسی ٹائم بھی جنک فوڈ کھا سکتا ہے, یہ زیادہ فیٹ لے سکتا ہے, زیادہ کچھ کر سکتا ہے, تاکہ وہ جو آپ کے جو ایسڈ ڈائجسٹو انزائمز اور باقی جو اب وہ بالکل ہی مر مک گئے ہیں, انہیں پتہ چلے کہ یار دوبارہ آؤ بھائی, یہ بندہ کبھی کبھی کچھ ایسی حرکت بھی کنفیوز کرے. اور اس کے لیے اس کے ساتھ جو آپ کا مینٹل اور باقی آپ اس کو انجوائے کرتے ہو اس فوڈ کو نا, وہ ایک بہت اچھا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے ونس ان اے وائل کا. میں نے ایک کالم لکھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے, ان کو ہائی کولیسٹرول کا پرابلم تھا. تو وہ ایک دن انہوں نے آنا میرے پاس کہ آئیں چلیں فلاں ہوٹل میں نا مغز بہت اچھے پکے ہیں. میں نے کہا یہ مغز تو بہت ہائی کولیسٹرول ہے, تمہیں تو آلریڈی بہت پرابلم, یو آر اسٹرگلنگ. اس نے کہا نہیں ونس ان اے وائل کھانے میں کوئی بات نہیں. میں نے کہا اوکے. اگلے دن آ جانا یار جلیبیاں کھانے کو دل کرتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو پھر اتنا میٹھا کھا رہے ہو. کہتے یار مجھے تو 2 مہینے نہیں ہو گئے جلیبیاں نہیں کھی. ونس ان اے وائل کھانے میں کوئی عرض نہیں. اگلے دن کس کی برتھ ڈے, انہوں نے کیک اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار ونس ان اے وائل کیک کھانے میں کوئی عرض نہیں. اگلے ان کا روز ہی ونس ان اے وائل آ جاتا تھا چینج کر کے. اچھا وہ بڑا ظالمان ہے
کہ اب سوشل لائف اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ڈیلی آپ کا وہ آ رہا ہے. اب اس کی بجائے اگر آپ نے ایک ہفتہ اچھی ہیلدی فوڈ کھائی ہے, واک کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, تو بھائی 7ویں دن آپ اگر ایک دن میں آپ اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی کھا لو تو وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے, اپنی باڈی کا رائٹ بنتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ضرور کھائیں آپ. یہ ڈاکٹر عامر سجاد ہیں جو گیسٹرینٹرولوجسٹ ہیں یہاں پہ, اور انہوں نے پہلے کافی تفصیل سے مختلف ٹاکس دی ہیں, وہ کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. جی عامر. جی السلام علیکم. نہیں کوشچن نہیں ہے, کمنٹ تھی ڈاکٹر عمیر کی ایکسرسائز پہ کہ اس کی سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, خاص طور پہ جیسے ڈاکٹر عمیر نے شروع کی جاگنگ, تو اس میں باڈی میں انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں, اینڈ انڈورفنس آر ویری اسٹرانگ پین کلرز لائک اوپیٹس. تو اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے کہ جو لانگ ٹرم میں پین جو ریلیف ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. کیونکہ یہ جو آپ نے ڈولفنس کی بات کی ہے یہ بالکل یعنی لاجیکل ہے, کیونکہ جب آپ کسی وقت ریگولرلی ایکسرسائز کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں نا تو آپ کی باڈی بہت بوجھل سی محسوس کرتے ہیں, اور آپ دوبارہ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو دوبارہ اپنی موڈ کو جو ہے وہ اپلفٹ ہو جاتا ہے آپ کا. جی جی. دوسرا یہ کہ پھر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ کی سلیپ کوالٹی بیٹر ہو جاتی ہے, اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے. کئی لوگوں کا ہیڈ ایک اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ان کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اچھی فوڈ کی تصویریں دیکھ کے بھی انڈورفنس بڑھ جاتے ہیں؟ میرے تو بڑھ جاتے ہیں ویسے نا. جی بالکل بڑھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر عامر آپ کے لیے ایک کوشچن ہے کہ جن کو خالی پیٹ تیزابیت ہو وہ کیا کریں؟ اب کھانے کے ساتھ ایک تو نا اوور ایٹنگ کے ساتھ لوگوں کو نا یہ انڈائجیشن کا یہ بہت پرابلم ہو رہا ہے, وہ تو سمجھ لگتی ہے کہ انہوں نے اوور ایٹنگ کی. جن کو خالی پیٹ ہو رہی ہے کوشچن ہے وہ کیا کریں؟ دیکھیں خالی پیٹ تیزابیت جو ہے وہ اس میں مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹامک, ہمارا جو اسٹامک ہے اس میں 1.5 to 2 لیٹر سیکریشن پر ڈے ہوتی ہیں, اور موسٹ دے آر ویری ایسیڈیٹک. تو اس میں جو ایسیڈیٹی کا ریلیز میکینزم ہے اس میں اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے. لائف سٹائل جیسا میں آپ کی اسٹیٹمنٹ کو انڈورس کروں گا کہ لائف سٹائل جو ہے نا اٹ میکس اے بگ ڈفرنس, ناٹ جسٹ دا فوڈ. تو اور سب کانشیسلی پیپلز آر اسٹریس اینڈ دیر از اے لائک سگنلس آتے ہیں برین سے اینڈ دے میک اسٹامک پروڈیوس مور ایسڈ. تو اس وجہ سے خالی پیٹ میں تو لائف سٹائل چینجز سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر شارٹ ٹرم ایسڈ ریڈیوسنگ میڈیکیشنز آر ناٹ ہارمفل, تو اس کے کورس کرنے سے جو ہے اٹ ہیلپس ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل. تو میں نے اس میں ایسیڈیٹی پہ ایک ٹاک بھی کی تھی, جو میری فرسٹ ٹاک تھی وہ ایسیڈیٹی پہ تھی, تو میں کافی ایکسپلین کیا. ڈاکٹر صاحب میری ایک ویڈیو تھی, اس ویڈیو کا سٹارٹ یہ تھا کہ جب مجھے بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے, مجھے کسی کے اوپر غصہ آتا ہے, کوئی مجھے تنگ کرتا ہے, کوئی میری بات نہیں مانتا نا, تو پھر میرا پاس ایک ہی حال ہوتا ہے, میں جوتی اتارتا ہوں, جاگر پہنتا ہوں اور واک پہ نکل جاتا ہوں, اور میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. اور ڈیپ بریدنگ کیا کریں. یہی ہے, جی جی اس میں ریلیکس ہو جاتا ہے. میں تو ڈر گیا تھا, میں نے کہا جوتی اتارتا ہوں اور جوگر پہنتا ہوں, میں نے چلو پھر بات کچھ ٹھیک لگ رہی ہے. اچھا یہ ڈاکٹر طاہر ہیں اور پھر وجیہ ایوب ہیں, ایک کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر. جی شکریہ شہزاد صاحب. میں وہی ڈاکٹر عامر اور ڈاکٹر عمیر نے جو بات کی تھی, میں اپنا ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایف ایس سی کے دوران میرے سر میں شدید درد ہوا کرتا تھا. پھر میں نے انہی دنوں اینک بھی لگا لی کہ شاید یہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے. اس کے بعد ایف ایس سی کے بعد میں فوج میں چلا گیا, اور فوج میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شدید قسم کی جو لائف سٹائل جو چینج ہوا وہ ایکسرسائز کی ہوا. تو اتنی شدید ایکسرسائز وہاں ہوتی تھی کہ سر کا درد جو ہے بالکل غائب ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں کچھ عرصے بعد میں نے فوج چھوڑ کے اور میں نے دوبارہ میڈیکل کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو پھر لائف سٹائل پھر چینج ہو گیا, یعنی ایکسرسائز ختم ہوگی. اس میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ایکسرسائز کا بڑا تعلق ہے, اور اس میں دوبارہ سر درد شروع ہو گیا. تو میں نے یہ محسوس یہ کیا ہے کہ جو ایک فرق جو مجھے محسوس ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے میرا سر درد پھر واپس آ گیا. یہ بہت زبردست. میں خود فیل کرتا ہوں کہ جن دنوں میں یوگا کر رہا ہوتا ہوں نا, ان دنوں الحمدللہ نہ مجھے کوئی ایسیڈیٹی کبھی ہوتی ہے, نہ سر درد ہوتا ہے, نہ کبھی
وہ ہوता ہے نا لیتھارجک اور مطلب لیک آف انرجی والی وہ کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے اس میں. خاص طور پہ چونکہ آپ کے باڈی کے بہت سارے پارٹ ایسے ہیں جو روٹین کی ایکسرسائز میں بھی نہیں آتے, یوگا میں وہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں, اور ہیڈ ڈاؤن بھی آپ کا کافی اس میں ہوتا ہے, اور اس میں بھی بلڈ سرکولیشن ٹورڈز وہ بھی ساری. تو یہ ایکسرسائز جو نا یہ اٹ شوڈ بی پارٹ. اچھا, ایک کسی بہن کا نا یہ کویشچن بھی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ مدرز کے لیے رمضان میں کوئی ٹپس جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے. تو ہمارے گھروں میں تو دیکھا ہے کہ ہم ماشاءاللہ 7 بہن بھائی تھے, ہماری امی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا. میرے 2 بچے ہیں, میری مسز نے بھی کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا. تو وہ تو نارمل ٹھیک کھاتی پیتی تھی, مطلب اس میں وہ کبھی وہ ان کا تو وہ ایسا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا نا کہ رمضان آیا ساتھ ڈائٹنگ بھی کرنی ہے. وہ گھر میں سادہ اچھی خوراک جو بنتی تھی وہ کھاتی تھیں, اور ان کے اندر ماشاءاللہ بریسٹ فیڈنگ میں بھی کوئی ان کا بہت لمبا چوڑا ان کو کوئی ایشو نہیں آتا تھا. لیکن اگر کوئی میڈیکلی کوئی ایسی چیز ہے, یہ دیکھیں صرف یہ کہ نہیں مورنگا کو میں پروموٹ کرتا ہوں, مورنگا کی پروموشن کا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ فلپائن میں جیسے لاسٹ ٹائم میں نے ایگزامپل دی تھی, وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مدرز ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ پہ آتے ہیں تو فوراً انہیں مورنگا کا سوپ دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر نیوٹریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے, اب تو پروو ہو گیا, پیپر آ گئے ہیں کہ وہ جو بریسٹ فیڈنگ مدر کے نا ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی آف ملک بڑھ جاتا ہے, اور بچے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو وہ امپروومنٹ آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر فوڈ آپ کی کمپلیٹ ہوگی, زیادہ نیوٹریشس ہوگی, بیلنس ہوگی, تو پھر آپ کا اس کا کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں آگا. اور اگر کوئی آ بھی رہا ہے نا تو اس میں مورنگا ایک بڑا اچھا آپشن ہے آپ کے لیے کہ اس کو کم سے کم سحر افطار ساتھ شامل کر لیں. جزاک اللہ. یہ وجیہ ایوب صاحبہ ہیں جو کوشچن کرنا چاہتی ہیں. وجیہ ایوب. السلام علیکم سر میرا بریسٹ فیڈنگ سے ہی تھا ریلیٹڈ کوسچن. میری 10 منتھس کی بیٹی ہے, تو میرا اس کے ساتھ پہلا رمضان ہے. تو سر ادر دین مورنگا کیا اس کا سولوشن ہو سکتا ہے اگر میں مورنگا نہیں میرے پاس اس ٹائم ہو سکتا اویلیبل؟ دیکھیے اس میں پھر جو بیلنس جو فروٹ کی بیلنس فوڈ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک تو یہ کہ آپ کی ڈائٹ کے اندر پروٹین کی ڈیفیشنسی نہیں ہونی چاہیے. اس میں گوشت کسی شکل میں, یخنی کسی شکل میں, اور ساتھ فروٹ جو ہے نا وہ آپ تھوڑے سے ایڈ کریں. خالص دودھ اگر ملتا ہے وہ, اور دہی ایڈ کریں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈیفیشنسی آپ کی باڈی میں رہ جائے گی. اور مورنگا جو ہے اگر آپ کسی ویسٹ کی کنٹری میں بھی رہتی ہیں تو آن لائن آپ آرڈر کر سکتی ہیں. میں نے یہاں سے آرڈر کیا تھا اور مجھے یہاں پہ ڈلیور ہو گیا ہے, اور بلکہ میں نے کسی سے شیئر بھی کرا تھا کل, تو وہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ شروع کے روزوں کے اندر کہ آپ کو طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, تو پھر آپ یعنی جو دینی طور پہ ایک آپ کو وہ مل جائے گا عذر, اس میں پھر آپ رمضان کے روزے بعد میں پورے کر سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کے روزے رمضانی میں ہو تو اچھا ہے. لیکن اگر بہت ہی آپ کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور آپ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے, آپ کی بالکل اپنے انڈیویجول لیول پہ ہے, جیسے پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں یا بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں, تو وہ پھر بعد میں اس کو کسی طرح پورا کر سکتی ہیں انشاءاللہ. دین نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن ہو کسی کے ذہن میں, کیونکہ ٹاپک اتنا اچھا. دوسرا ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ عام طور پہ جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں بلکہ عامر سجاد اگر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو بہت اچھا ہے کہ اگر آپ کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے تو آپ روزہ نہ رکھیں. اس سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اس کے ڈائبٹیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کو ایک خاص لیول پہ وہ کنٹرول ہو جائے. اورل میڈیکیشنز پہ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. انسولین والوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن وہ بھی آپ ایک اچھے طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہائپوگلائسیمیا جو ہوتا ہے, جس میں ٹھنڈے پسینے آتے ہیں اور آپ بہت زیادہ نقاہت محسوس کرتے ہیں, تو اس صورت میں آپ اپنا روزہ فوراً یعنی توڑ دیں. وہ توڑنا جو ہے وہ ایک طبی وجہ کی وجہ سے ہوگا, اس کا آپ کو وہ نہیں دینا پڑے گا جو 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں, وہ ایک وجہ بن جائے گی. میرے خیال سے عامر سجاد جو ہے اس کا فردر جواب دے دیں گے. جی عامر بتائیے. جی, ڈائبٹیز کا جہاں تک تعلق ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں میرے خیال میں کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہوگا آپ کو, بلکہ اٹ ول بی بینیفیشل فاسٹنگ جو ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہائپوگلائسیمیا کا رسک بہت کم ہوتا ہے, اسپیشلی آپ کو اگر سلفونائل یوریاز نہیں لے رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اور اف یو آر آن انسولین, تو اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کرنی پڑے گی, اور اس میں ہائپوگلائسیمیا کا کافی رسک ہوتا ہے, تو اس میں بہت کیئرفل ہونا پڑے گا آپ. تو
اور टाइप 1 डायबिटीज में कई लोगों को स्पेशलिस्ट जिनकी बहुत अनस्टेबल होती है उनको स्पेशलिस्ट एडवाइस भी करते हैं कि आप फास्टिंग ना करें, और उसमें मेडिकल रीजन है तो कर सकते हैं। दूसरा आपसे ज़्यादा एक क्वेश्चन था, आपने कहा कि मोरिंगा आपने ऑनलाइन यहाँ से मंगवाया, तो उस किस वेबसाइट से और किस फॉर्म में मंगवाया था आपने? मैं आपको उसको अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं अभी आपको बल्कि मैं किसी से कहता हूँ कि लाके दिखा दे, क्योंकि कल भी मैंने उसकी फोटोग्राफ भेजी थी अपने कुलीग को यहाँ पे, तो वो मैंने बल्कि डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक कैप्सूल खोल के देखा भी था, तो उससे मुझे तसल्ली होगी कि ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है, वो मेड इन यूके है, तो यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में इन चीज़ों को बहुत ख्याल करते हैं। और मैंने यानी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उसको यानी खुद तो इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, बल्कि अपने दोस्त अहबाबों को भी मैंने बताना शुरू कर दिया है। ये है मोरिंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ का है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसका पाउडर का कलर दिखाएं डॉक्टर साहब। इसके सबसे बताया था कि जैसे वो हिना होती है ना, मेहंदी जिसे कहते हैं। बिल्कुल मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ पाउडर, क्योंकि इसमें तकरीबन उसी कलर का ही है जैसे आपने बताया था, कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैप्सूल को। ये इसका आम टेस्ट यही है कि अगर उसका वो कलर है ना, इसका मतलब ये फ्रेश है और ठीक ड्राई हुआ है। अगर ये डार्क है तो हो सकता है फंगस हो, और अगर लाइट है तो हो सकता है उसके अंदर टैनिया हो, या ओवर ड्राइड है, या बर्न है। तो इसका जो कलर है ये बिल्कुल जी ठीक कलर है, ये बिल्कुल ठीक कलर है। ये आप सही, मतलब बिल्कुल मैंने उसको खोल के देखा और मुझे आपकी बात याद थी, तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक लग रहा है ये। तो ये यहाँ पे मिल जाता है, 600 मिलीग्राम के कैप्सूल है, और ये वीगन्स हैं, मतलब इसमें ये भी नहीं है कि कोई एनिमल प्रोडक्ट इसमें डाला हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक मोरिंगा है। ये मतलब कि आप ज्यादा क्लियर नजर आ जाएगा आपको। और इसकी जो डोज है ना, ये डोज एक दफा ना मैंने एक ना वो अमेरिकन लेडी थी, उसके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने कहा उसने ना बहुत ज्यादा वो 8 ग्राम डेली लेती थी। मैंने कहा पाकिस्तान में तो लोग 1 ग्राम ले लेना तो वो कहते हैं हमें गर्मी हो गई है, तो ये 8 ग्राम, तो आप डोज कैसे एडजस्ट करते हो? तो उसका बड़ा खूबसूरत जवाब था, उसने कहा था लिसन टू योर बॉडी, कि ये जैसे फूड भी है, कोई चीज भी है ना, ये भी बेसिकली फूड सप्लीमेंट है ना, तो इसकी डोज भी हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट है। तो उसमें आप लो डोज से स्टार्ट करें, अगर आपको थोड़ा जाना पड़े अपर डोज की तरफ, अगर वो बॉडी अच्छा रिस्पांस कर रही है, तो फिर आप 4-5 ग्राम डेली तक भी चले जाएं, कोई हर्ज नहीं। मैंने इसमें जो डोज लिखी हुई है 600 मिलीग्राम 1 कैप्सूल डेली है, लेकिन मैं ऑलरेडी 1.2 कैप्सूल लेता हूँ, एक सुबह और एक शाम, तो इस मामले में ठीक चल रहा है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन लिखे भी आए हैं, मसलन जैसे कि तेजाबियत के लिए सहरी में क्या डाइट लें? देखें सीधी बात है, तेजाबियत एसिडिटी अगर किसी को हो रही है तो उसमें डेफिनेटली आपने जो आपका एक तो ओवर ईटिंग है, दूसरा ये कि हो सकता है कि आपको जो पराठा ले रहे हैं वो आपको सूट नहीं कर रहा, फ्राइड ले रहे हैं वो सूट नहीं कर रहा, और दही अगर ले रहे हो वो शायद तुर्श ज्यादा है, तो उसमें इन्हीं चीज़ों का ख्याल कर लें आप। तो आप सादा रोटी के ऊपर आ जाएं या हल्की सी रोटी चुपड़ लें। दही मीठा अगर हो तो उसके साथ ले लें। अंडा फ्राइड है ना, उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, उसकी बजाय आप जैसे पोस्ट एग है वो ले लें। तो ये सोर्सेज ख़त्म कर देना, अचार बिला वजह साथ ना लें, तो ये सोर्सेज ख़त्म कर दे तो ठीक है, आपको कुछ नहीं, एसिडिटी आपकी ना नॉर्मल हो जाएगी। फिर भी अगर रहती है फिर आपको मेडिकेशन की जरूरत है। ये डॉक्टर आरफा को क्वेश्चन या कमेंट करना चाहती हैं? जी बस मुझे भी एक ही कमेंट करना था कि अगर टाइप 2 डायबिटीज से रिलेटेड था कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे थ्रू आउट फास्टिंग, तो आप वो चीज़ें लें जिनमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है और सस्टेन रिलीज होती है। जैसे आप नट्स ले सकते हैं, जैसे अभी डॉक्टर बसरा पराठे का कह रहे थे कि वो भी बहुत, क्योंकि उसमें ऑयल होता है और उसमें फाइबर है, ब्राउन राइस है, वो चीज़ें जो आपको थ्रू आउट जो है ना आपको फास्टिंग में गुजार सकती हैं कि उनका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर रहेंगी आपके लिए। देखिए इसमें जैसे मल्टीग्रेन आटे का कंसेप्ट है ना, अगर आपने वाइट आटे की रोटी खाई है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ज्यादा है, और साथ ऑयल भी ले लिया वो नहीं, उसकी बजाय आपने फाइब्रस जो कि होल ग्रेन का लिया है, और उसके अंदर मिलेट्स यानी ये बाजरा वगैरह भी शामिल है, ओट भी शामिल है, ब्राउन राइस भी शामिल है, उसमें अलसी भी शामिल है, किनवा शामिल है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी काफी लो हो जाता है। तो वो अगर लेंगे तो वो ज्यादा थ्रू आउट द डे मेरे ख्याल आपको ज्यादा बेहतर वो रहेगा उसमें। ये एक
ایک کوشچن یہاں پہ کمنٹ میں آیا ہوا ہے, واٹ اباؤٹ ایئر فرائز ان یور اوپینین؟ یہ آج کل نا ایک نئی چیز آئی ہے کہ یہ کچھ کمپنیوں نے نا یہ فرائز بنانے کے لیے نا اس میں نا لو آئل کے ساتھ نا وہ ایئر فرائی کا کنسیپٹ دیا ہے, اس میں ڈیپ فرائنگ نہیں ہوتی. تو جو مین پرابلم تو ہمارا یہ جو اب اس میں لوگوں نے پاکستانی خواتین نے اس میں اندر پکوڑے بھی بنانا شروع کر دیے ہیں. بیسیکلی تو وہ پوٹیٹو کی جو نا وہ فرائنگ جو تھی نا اس کی بجائے وہ آ گیا تھا انہوں نے کہ وہ جو ڈیپ فرائی کرتے ہیں, پرابلم آلو کے ساتھ اتنا پرابلم نہیں ہے, پرابلم تو وہ ہے وہ جو ڈیپ فرائنگ کے ساتھ پرابلم ہے نا آئل کے ساتھ. تو وہ انہوں نے ایسا انہوں نے بنا دیا ہے کہ وہ ایئر فرائنگ ہوتی ہے اس میں نا, تو وہ ہائی ہیٹ کے اوپر کرتا ہے, وہ گرم ہوا اس کے اوپر ساتھ جاتی ہے اس کے, اور بہت تھوڑے سے گھی کے ساتھ نا وہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ لوگ آج کل پکوڑے بھی بنا رہے ہیں. ظاہر ڈیفینیٹلی اس کے اندر ڈیپ فرائنگ نہیں ہوتی, تو ڈیپ فرائنگ سے تو وہ بہتر ہے, ڈیپ فرائنگ سے وہ بہت بہتر ہے. لیکن سائنٹیفکلی اب اس میں کوئی اس کا انالیسز یا باقی سارا اس کے اوپر میں کمنٹ نہیں کر پاتا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کسی نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسے ٹرانس فیٹس تو نہیں زیادہ بن گئے یا کوئی ایسا تو نہیں کہ سیف ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ ڈیپ فرائنگ والے پکوڑے سموسوں سے یہ بہتر لگ رہا ہے, یہ بہتر لگ رہا ہے. یہ ڈاکٹر عامر سجاد آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ؟ جی نہیں, کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہے ابھی تک کہ اس کو کوئی ہارمفل ایفیکٹ ہو. تو اوور آل جو ہے یہ مطلب اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ڈیپ فرائنگ کو اوائڈ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. میں اگلی دفعہ کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے خیال سے بالکل چینج آف تھیم ہوگی. ایک تو یہ کہ رمضان میں ہم انشاءاللہ اس کو فی الحال روک دیں گے, لیکن اگلے ہفتے ابھی آخری ہمارا پروگرام ہوگا, اور ایک ہمیں بہت ہی اچھی اسپیکر ہیں اور وہ سائیکالوجسٹ ہیں. بلکہ میں نے ان کا پہلی دفعہ جو انٹرویو سنا تھا وہ قاسم علی شاہ صاحب نے ان کا انٹرویو کیا تھا, تو اس سے مجھے متعارف ہوا میں, اور میں نے جب ان کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے بڑا اس کو ویلکم کیا کہ وہ ہمیں اپنا کچھ ٹائم دے سکتی ہیں. ان کا نام ڈاکٹر نہیں ہے, وہ اسما قریشی ہیں, بلکہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں. اور انہوں نے جو ہے بیسیکلی سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی اور اس کے اندر جو فیملی کی انٹریکشنز ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ کام کرتی ہیں. تو وہ انہوں نے مطلب اوبیسلی وہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پریزنٹیشن اپنی پہلی دیں گی. تو اس میں سے جو پہلا ٹاپک وہ پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ, وہ لکھا تھا کہ وڈ یو لائک ٹو میک یور چلڈرن بینیفیشری اور وکٹم آف یور ڈائنامکس. یعنی ان کا جو مین تھیم ہے وہ والدین کی جو انٹریکشن ہوتی ہے گھر کے اندر, اس کے اوپر بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. پھر اس کے بعد ان کا اگلا ٹاپک جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مینٹیننگ ہیلتھی باؤنڈریز بٹوین پیرنٹس اینڈ دا چلڈرن. ایکسکیوز می. تو یہ اس طرح کے اور ان کے کچھ ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ اگلا ٹاپک جو اگلا سنڈے جو ہے ان کا پہلا ٹاپک ہوگا, اور اس کے بعد پھر رمضان کی وجہ سے ہم کچھ گیپ کریں گے. میرے خیال سے آڈینس کے لیے بھی اور لوگ جو پریزنٹ کرنے والے ان کے لیے بھی ایک آسانی ہو جائے گی, اور پھر رمضان کے بعد اس چیز کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے خیال سے آپ لوگ اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے گا, کیونکہ ہمارے ہاں صحت کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل کے معاشرے میں وہ بچوں کی تربیت اور ان کے ساتھ والدین کی انٹریکشن جو ہے وہ ایک بہت ایشو ہے, خاص طور پہ ٹین ایج بچوں کے ساتھ. تو وہ ہمارے لیے بہت یوزفل رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ ڈاکٹر شہزاد بصرہ آپ کا, اور میں آپ کو پھر انشاءاللہ زحمت دوں گا, اور ضرور آپ سے ایک رابطہ رہا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. I'm highly obliged. اور میں بہت انجوائے کیا, بڑی لرننگ ہوئی ہے, اور اس اچھے فورم میں پارٹ بنا ہوں انشاءاللہ. I will be part of your webinars every Sunday. Thank you. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم.